انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجیے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، کہ ان کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنے ایسے تعریفی کلمات ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجیے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ سے کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب مجھے جہنم سے انہیں نکالنے کی بھی اجازت دے دیجیے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا۔ وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے
دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس میں فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگاتا ہے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے، ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب، اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ فائدہ، حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے اس طرح ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں کے گریبان میں پھونکا، جس سے وہ ایک روح اور جاندار چیز بن گئے۔ نماز حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا، آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج اور چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زید مزانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، اور آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی چادر مبارک کو الٹا، یہ گویا نیک فعل تھی کہ اللہ تعالی ہمارا حال اس طرح بدل دے۔ حضرت عبداللہ بن زید مزانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، اور آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی چادر مبارک کو الٹا، یہ گویا نیک فعل تھی کہ اللہ تعالی ہمارا حال اس طرح بدل دے۔
حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہے ہی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری آخری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے سب سے افضل عمل اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتا دیجیے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ فائدہ، جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس موقع پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ کلام مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 10، یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 20، یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 30، یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 10، یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 20، یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 30، یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔
اخلاص نیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نیڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان لوگوں میں انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مند کو بھی حیران و پریشان بنا کر چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خوش دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجیے اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے جو اس نے چھپ کر کیے اور اعلانیہ کیے۔ اس دعا کو سن کر میں خوشی میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا